آپ کا پہچان وجہ شہرت الیکٹرانک میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو دوسرے اینڈ سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم تو ایسے دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا بہت بڑے بڑے ٹائٹینکس ہیں جو ڈوب رہے ہیں, جن کی ڈیجیٹل پہ اچھی فالوئنگ ہے, وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں مارکیٹ میں, ورنہ اسٹرگل کر رہا ہے الیکٹرانک میڈیا. آپ ڈیجیٹل میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ڈیجیٹل میڈیا کی اپنی ایک ورت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور یہ ایک ایسا پیرلل میڈیا اب ہو گیا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب اس کی ورت نہیں ہے تو آپ یوں کہیے کہ آپ مبالغے سے کام لے رہے ہیں, آپ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, آپ ایک پوسٹ کرتے ہیں, اور اگر وہ مثال کے طور پہ وائرل ہو جاتی ہے تو وہ حکومتوں کو ہلانے تک کام آتی ہے. یعنی اس حد تک جو اس کی اہمیت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارے یہاں جو ایک سب سے بڑی پرابلم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا ہمارے یہاں ابھی بھی ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہے. یعنی جس انداز سے اس کو کنٹرول ہونا چاہیے, یا جس انداز سے اس پہ کراس چیک ہونا چاہیے, یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک آپ کی انڈیویجول سینسرشپ ہے اور ایک وہ سینسرشپ ہے کہ جہاں پہ حکومتوں کو خود اس کے اوپر کراس چیک رکھنا چاہیے, اس انداز سے کام نہیں ہوا. مثال کے طور پہ یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ٹویٹر پہ وہ ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ مغلظات بک رہے ہیں, جس میں آپ گالیاں بک رہے ہیں, جس میں گالیوں کے ٹرینڈز چل رہے ہیں, جس میں میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں آپ سے, جس میں آپ اداروں کو متون کر رہے ہوتے ہیں, اداروں کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے. یعنی 5th جنریشن وار فیئر کے اندر جو سب سے بڑی تباہی مچائی ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا نے مچائی ہے, کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں, اب شترے بے مہار ہیں, جو چاہتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ بول دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا جو آفٹر ایفیکٹ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف, پیٹریوٹزم کے خلاف, نیشنلزم کے خلاف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں, دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کونے پہ بیٹھ کے آپ اپنی آئی ڈی بناتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ, جسے آپ ڈیجیٹل میڈیا کہتے ہیں, اس پہ پراپر ایک کراس چیک ہونا چاہیے ایک بڑے پیمانے کے اوپر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوری ٹو سے ہمارے یہاں لوگوں نے سوشل میڈیا کو ایک باقاعدہ دھندا بنا لیا ہے. اچھا, وہ دھندا جو ہے اس میں آپ کچھ بھی بیچیں صاحب, آ کے کچھ بھی بیچیں, کچھ بھی بیچیں صاحب, کچھ بھی بیچیں. صورتحال یہ ہو گئی ہے صاحب کہ میں دیکھتا ہوں, اللہ معاف کرے, ہمارے ملک کی بچیاں مطلب اپنے آپ کو برہنہ کر کر کے صرف ڈالرز کی لالچ میں, لائکس کی لالچ میں, فالوئنگ کی لالچ کے اندر سب کچھ کر رہی ہیں. سر اس پہ میں سوری آپ کی بات کاٹوں گا, مجھے ایک شعر آمد ہوئی ہے جو آپ نے بات کی ہے نا بے حیائی پہ, تو وہ مشرقی زلفوں کی پاکیزہ چھاؤ, وہ لاج کی لکیر سے پرے ڈرے ڈرے سے پاؤں, وہ ہونٹوں پہ حیا کی لالی, وہ کانوں میں بے آواز بالی, آرزوؤں کی لکیروں پر صبر کرنے والی, عرصہ ہوا نظر نہیں آئی وہ شرم و حیا کا پیکر, میرے دیس کی لڑکی کس نے چرا لی. پڑھتے نہیں بھول کر اللہ کی کتاب, ہوتے نہیں چشمہ زمزم سے فیض یاب, مغرب کے میں قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب, اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب, کہ سڑکوں پہ ناچتی ہے کنیز بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. اللہ دیکھیے بھائی, واہ نادر بھائی, بات پتہ ہی کیا ہے, میری واہ واہ نہیں دی آپ نے. میں سر آپ نے جو اشعار بولے نا اس کو تو میں نے اپنے وجود میں پیوست کیا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, مجھے چونکہ آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی ہے, یہ اتنی بڑی تباہی ہو گئی ہے. دیکھیں, کسی بھی شے کا استعمال صحیح یا غلط ہو سکتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ چھری کو لیجئے, آپ ہاتھ کاٹ دیجئے, گردن کاٹ دیجئے, یا اس سے خربوزہ کاٹ دیجئے, آپ کے اوپر ہے. بھائی واہ واہ. سوال یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل میڈیا کو جو ہم نے بے لگام چھوڑ دیا ہے نا, چاہے وہ انفرادی سطح پہ چاہے وہ اجتماعی سطح پہ, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈیجیٹل میڈیا اپنی جگہ برا نہیں ہے, میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ حکومتوں کو بنا دیتی ہے, حکومتوں کو ہلا دیتی ہے. مرسیڈیز کو اگر اناڑی ڈرائیور ٹھوک رہا ہے تو مرسیڈیز کی غلطی نہیں ہے, بات یہ ہے اس میں چلانے والی. میں ایک بات سمجھتا ہوں جنید بھائی کہ ہر چیز میں سمجھتا ہوں تعلیم کی تو ایک فقدان ہے نا پاکستان میں, تو تعلیم یہاں پہ بھی, تعلیم کے بغیر ہی لوگ, وہاں صرف تعلیم کا مسئلہ نہیں, وائی فائی آ گیا, یہ بھی ایک وجہ تو ہے. میں بتاؤں, تعلیم کا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہاں تربیت کا مسئلہ بھی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا وہ ٹویٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مغلظات پر مبنی ٹرینڈ چلا رہا ہے. اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی برہنہ رقص کر کے صرف چند لائکس کے لیے, چند ڈالرز کے اوپر کام کر رہی ہے. عالم یہ ہو گیا ہے کہ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ صاحب آپ کو دنیاوی لائکس چاہیے, آپ کو دنیاوی فالوئنگ چاہیے, آپ کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کل بروز محشر مر کے آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے, آپ کو اللہ کے لائکس نہیں چاہیے, آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائکس نہیں چاہیے, آپ کو
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی فالوئنگ نہیں چاہیے. آپ کو چاہیے صاحب وہ لائکس جس کے اندر دنیا آپ کے اوپر تالیاں بجائے اور آپ کو جو ہے واہ واہ کرے, اور اس کے بدلے میں آپ چند ٹکوں کے عوض جو ہے اپنا سب کچھ فروخت کر دیں. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو آئیے, جو ہمارے میمز بن رہی ہیں, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم میری روح کانپتی ہے. یعنی آپ لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے پیسے کما رہے ہیں, آپ لوگوں کے کپڑے اتار کے ڈالرز اور پاؤنڈز کما رہے ہیں. آپ نے دھندا بنا لیا اس بات کو کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس کے چاہیں جس وقت چاہیں کپڑے اتار دیں اور اس کے ذریعے سے آپ پیسے کمائیں, اس میم کے ذریعے سے. آپ ذرا یہ سوچئے, اس اکاؤنٹ کو, جس اکاؤنٹ کو آپ اس وقت مینٹین کر رہے ہیں, کل یہ اکاؤنٹ آپ کے گلے میں پڑ جائے گا. اور تیسری بنیادی بات, ایک زمانہ تھا صاحب, آپ اور میں کسی جگہ کسی کمرے میں بیٹھ کے کسی کے معاذ اللہ کسی کے بارے میں کوئی جملہ اگر کہتے تھے, کوئی غیبت کرتے تھے, اول تو وہ بھی نہیں کرنی چاہیے, وہ ٹریول کرتے کرتے پہنچتی تھی. آج آپ کسی کے بارے میں کوئی غلیظ جملہ لکھیں, اس کو پوسٹ کریں, اس کے بعد آپ الیکٹرانک غیبت خانہ کھول دیتے ہیں جس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ داخل ہوتے ہیں. الیکٹرانک غیبت خانہ, جی, واہ واہ واہ, الیکٹرانک بہتان خانہ کھول دیتے ہیں, مطلب الیکٹرانک قذاب خانہ کھول دیتے ہیں آپ. اور صورتحال یہ ہے کہ جی لوگ جوک در جوک اس کے اندر داخل ہوتے ہیں, اپنے اعمال اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کے آتے ہیں, ساری نیکیوں کو اس کے اندر آگ لگاتے ہیں, اس کے بعد سائن آف کر کے چلے جاتے ہیں. تو ڈیجیٹل میڈیا جہاں بہت اچھا ہے, بہت اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, انسان جب مرتا ہے نا, حدیث شریف کے مفاہیم میں ایک بات ضرور آتی ہے کہ وہ جب انسان مرتا ہے اپنے پیچھے 3 چیزیں چھوڑ جاتا ہے. ایک وہ اولاد جو نیک کام کرتی رہے, دعائے خیر کرتی رہے اپنے والدین کے لیے, ٹھیک ہے جی, اور اس میں ایک وہ کام جو کہ علم نافع کے طور پہ ہو, اور ایک وہ جو صدقہ جاریہ ہو. اب علم نافع کیا, یہ جو یوٹیوب ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پرانے وقتوں کی کتابیں اٹھا کے آپ کی لائبریری کے اندر آپ کہتے ہیں جی وہ 200 سال پرانی کتاب ہے, 300 سال پرانی کتاب ہے, اگر وہ اچھی ہے وہ علم نافع ہے, وہ نفع دے رہی ہے لوگوں کو. یہ یوٹیوب جب تک ہے باقی, جب تک ہے باقی, یہ یا تو آپ کو نقصان دے گا یا آپ کو نفع دے گا. واہ واہ, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ سیف ہو گئے, اور اگر آپ سیف نہ بھی ہوئے, وہ جو قدرت کا میموری کارڈ ہے جس کے اندر جی بیز کی محتاجی نہیں ہے, جس کے اندر میموری کی محتاجی نہیں ہے, باتیں ہو رہی ہیں, واہ واہ, کوئی جی بیز کی محتاجی نہیں ہے, کوئی اس میں ایم بیز کی محتاجی نہیں ہے, وہاں وائی فائی کنیکٹیوٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے, واہ واہ واہ, وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن فرمائے گا, آپ کا ڈیٹا آپ خود پڑھ رہے ہوں گے, یوں پڑھ رہے ہوں گے سارا نکال کے, آپ کے ہاتھ پر گواہی دے رہے ہوں گے. اس میموری کارڈ میں جو کہ قدرت کا میموری کارڈ ہے, جس میں ان لمیٹڈ جی بیز موجود ہیں, آپ کا سارا ڈیٹا اس کے اندر سیف ہوا ہے. یہ کیمرے کی آنکھ جو ریکارڈ کر رہی ہے نا, یہ ہو سکتا ہے کل ڈسکارڈ ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے کل ڈسکارڈ ہو جائے, ہو سکتا ہے ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے کیونکہ آپ کی میموری ختم ہو جائے گی, لیکن اس میموری کارڈ کے اندر جو قدرت کا ہے وہ آپ نے سیف کیا, وہ ڈسکارڈ نہیں ہوگا. تو جو آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ, اب اس وقت آپ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں نا, جو آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ کر رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس کا مائنس پلس آپ کو کل بھگتانا پڑے گا, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ کی ہوئی ایک ایک پوسٹ. آئیے اب ذرا اس طرف. پہلے تو وہ آپ نے ایک جملہ استعمال کیا نا, وہ کیا, جو یہ جو 1.5 گز کی 2 گز کی, ہاں, یہ جو ہمارے منہ کے اندر 32 دانتوں کے درمیان موجود ہے, ٹائروں کے ٹرک کو بریک لگانا آسان ہے, اس 2 انچ کی زبان ایسا ہی ہے نا. اچھا, مولا کائنات کا فرمان ہے کہ الفاظ جب تک تمہارے منہ میں ہیں وہ تمہارے غلام ہیں, بھائی واہ واہ, جب تمہارے منہ سے ادا ہو جاتے ہیں تم ان کے غلام ہو جاتے ہیں. بھائی واہ 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 واہ, ٹھیک ہے, منہ سے بات نکلی پرائی ہو گئی, ایسا ہی ہے. اچھا, یہ تو پرانا دور تھا نا, نئے دور پہ آئی ہے. آج منہ سے بات نہیں نکلتی, آج انگلیوں کے پوروں سے بات نکلتی ہے. انگلیوں کے پوروں سے نکلی ہوئی بات محفوظ ہوتی ہے, کوئی سنے نہ سنے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانے میں محفوظ ہو رہی ہے. تو جو برہنہ رقص ہماری بچیاں کر رہی ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ جو ہمارے بچے چند لائکس, چند فالوورز کے چکر کے اندر اپنا دین ایمان سب کچھ فروخت کر رہے ہیں, اپنی تہذیب تمدن کلچر کے اوپر مطلب لاتے مارتے جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی قبر ہم نے خود کھوتی, اور اس کے بعد اس یعنی تابوت کے اوپر خود ہم لات مارتے جا رہے ہیں. وہ جو بچے بیٹھ کے غیبتوں کے, بہتان کے, چغلیوں کے, جھوٹ کے کارخانے, الیکٹرانک کارخانے کھولے ہوئے ہیں اس سوشل میڈیا کے اوپر, آپ کیا سمجھ رہے ہیں محفوظ نہیں ہو رہا؟ یہ کل بروز محشر گلے پڑ جائیں گی, ساری باتیں گلے پڑ جائیں گی. لوگ مجھے کہتے ہیں یار آپ شدت پسند آدمی ہیں, آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں. میں کہوں کہ سخت باتیں میں کیوں نہ کروں سخت باتیں. کیا میں آپ کو گلاب جامن دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں کہ جی یہ میٹھا گلاب جامن ہے نادر صاحب کھائیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. کل ہر بات گلے پڑے گی. جو ہم کر رہے ہیں
جو ہم پلانٹ کر رہے ہیں، جو ہم بو رہے ہیں، اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اس کو اس کا ریٹرن ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے اس کا ریٹرن اس کو ملے گا. لہٰذا پہلے تو چونکہ آپ کی ظاہر ہے ماشاءاللہ بڑی فالوئنگ ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لوگ آپ کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. لوگوں کو یہ سمجھائیں صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے نا، ایک نعمت، اس کا پازیٹیو یوز کریں، پازیٹیو یوز کریں. یہ ہے اصل. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. ستو پلاؤں سر آپ کو؟ نہیں سر، نہ پلائیں کوئی. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی تو میں نے سٹارٹ لیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی صوفے پہ آگ نہ لگ جائے. یقین کریں جنید بھائی، آپ جتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور آپ کا ایک ظاہر ہے اپنا ایک اورا ہے، اپنا ایک اسٹائل ہے، وہ تو اس کی تو پوری دنیا ہی آپ کی مداح ہے.